اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اب تک ہم 3 آیتوں والی صورتیں پڑھے، پھر اس کے بعد 4 والی، پھر 5 والی، پھر 6 والی۔ اب یہاں سے 7 آیتوں والی پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اتفاق سے اس کا سیریل نمبر بھی 107 ہے، 107۔ یہ بھی صورت مکی ہے۔ رایتا رعا آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ دیکھنے کو کہتے ہیں رعا یرا۔ ارأیت الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو یکذب بالدین، جھٹلاتا ہے دین کو۔ اب یہاں دین کے معنی راستے کے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ، تمہارا طریقہ، تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ تو اب یہاں دین کا مطلب مالک یوم الدین والا دین استعمال ہوا ہے، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا استعمال چونکہ الگ الگ جگہوں پہ ہو رہا ہے، اسی لیے جس راستے پہ چل کے آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے وہ دن قیامت کا دن ہے۔ وہاں راستوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ تم اتنا وقت، اتنے کلومیٹر، اتنا صحیح راستے پہ چلے، صحیح طریقہ بھی تھا تمہارا، اور کسی کو بتایا جائے گا تمہارا راستہ بھی صحیح تھا، طریقہ بھی صحیح تھا۔ تو جو اس کا ڈے آف ججمنٹ ہے راستوں کا، تمام راستوں کا، جس راستے سے لوگ آئے ہیں ان کو ایک ایک کا اپنا اپنا راستہ دکھا دیا جائے گا کہ تم غلط راستے سے آئے تھے، تمہارا طریقہ بھی غلط تھا، یا راستہ غلط تھا طریقہ صحیح تھا، یا راستہ صحیح تھا طریقہ غلط تھا، یا دونوں صحیح تھے یا دونوں غلط تھے۔ تو دین کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، اس کا آسان ترجمہ ہے ججمنٹ آف وے آف لائف۔ تو تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کہاں اٹھنا ہے، قیامت ہوں گی تو دیکھا جائے گا، ہم تو ہمارا کام کر دیے، لیکن اللہ کی مرضی قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے نہ کرے۔ اس کا مطلب آپ کو یقین نام کے لیے بھی نہیں ہے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرے، وہ بولتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایک مومن جس کو یہ بات کا یقین ہو کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، مر کے جی اٹھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری دنیا کے سامنے پوری دنیا کا حساب لینے والا ہے، وہاں میں بھی جا کے کٹہرے میں کھڑے رہنے والا ہوں، کیا اس کی زبان پہ ایسی بات آئے گی؟ پڑھنا تو، نماز پڑھنا تو ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایک مومن تو تڑپ جاتا ہے، وہ زندگی بھر انالیسس کرتا رہتا ہے اپنی نمازوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے مالک ابھی اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ لا سکتا ہوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میری مدد فرماتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نمازوں میں بھی جو آیتیں سیکھوں وہ کون سی آیتیں ہوں، ہر معاملے میں مجھے مدد چاہیے آپ کی، گائیڈنس میں میرے لیے مدد کیجیے آپ۔ تو وہ تو ایسا لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگوں کو میں نے بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے اور بولتے ہیں آپ یقین کرو یا مت کرو۔ ارے یہ کیسی حیوانوں والی باتیں ہیں، جہالت کی انتہا ہے۔ آپ یقین کرو مت کرو، یہ تو تکیہ کلام بن گیا لوگوں کا۔ آپ یقین تو نہیں کریں گے، معلوم ہے میرے کو، تو پھر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ آپ کا تو کام ہے، آپ یقین دلانا چاہیے بات کو کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں آپ سے، آپ یقین کیجئے، دلائل دیجئے اپنی بات کے، ورنہ آپ بات کر کیوں رہے ہیں پھر؟ تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور ایسے لوگ ہمیشہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں ان کا رویہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دھکے دینا، یتیم کو دھکے دینا۔ جب کبھی بھی کوئی پریشان حال ان کے پاس آئے گا وہ جھڑکیاں دے کے بڑھا دیں گے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کم از کم ترغیب تک نہیں دیتے، کسی کو سمجھاتے بھی نہیں یار کسی غریب کی مدد کر دو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پیسہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی نہیں اکساتے اس کام کے لیے۔ فویل للمصلین، اب ایسے ڈھونگی نمازیوں کا کیا کرنا ہے؟
جو صلاح کر کے آ رہے ہیں ان کی زندگی پوری لعنتی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دشمنی کرنا، نفاق پال کے رکھنا دلوں میں، سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے مطمئن کرتے رہنا، بھائی صاحب آپ، اوہ جناب آپ تو بہت بڑی شخصیت ہے، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے یہ لوگ۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ فویل للمصلین، یعنی بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کو جو صلاح دی گئی ہے، جو قرآن دیا گیا ہے اس کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور یہ دکھاوا کرتے ہیں یہ چیزوں کا، جو ابھی میں نے بتایا، ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تہجد ہیں، پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے ہیں اور نمازی ہے، روزدار ہے، حج ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ بہانے تلاش کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے، بس میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا۔ تو جو قصہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ قصہ بیان کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھے، یہ بتانا تھا۔ بس میں تہجد میں اٹھتا ہوں، دیکھیے آپ، اس کے بعد جو میرے طبیعت فریش ہو جاتی ہے، آپ تہجد میں اٹھنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں، یہ آیت انہی لوگوں کے لیے، الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔ اب آپ ان کا امتحان لینا ہے تو چند پیسوں میں لے لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا لیول کا آدمی ہے۔ تو بڑا ہی معمولی اور بہت ہی آسان ترجمہ ہے اس کا۔ آپ اس کے الفاظ لکھیں گے تو بمشکل میرے خیال میں 20 الفاظ کے اندر آپ کو پوری صورت سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بیچ میں 2-3 دن کا وقت بھی دے رہا ہوں، آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میں نے جتنی باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کا صحیح مفہوم جو اللہ کے پاس صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے، اور غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔